حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ذمے وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر یہ فرماتے سنا ہے، مجھ سے بکثرت حدیثیں بیان نہ کرو، اور جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہے وہ حق سچ بات کہے، جس نے میری طرف نسبت کر کے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 35۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیثیں بیان کرتے نہیں سنتا جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں فلاں صحابی کو سنتا ہوں؟ فرمایا، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات تک کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا ہے جس کی وجہ سے روایت حدیث سے اجتناب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 37۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کی حالانکہ اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 38۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے، وہ بھی جھوٹ بولنے والے 2 افراد میں سے ایک ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 39۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والے 2 افراد میں سے ایک ہے۔ محمد ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جناب حسن بن موسیٰ نے شعبہ سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل حدیث بیان کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 40۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والے 2 افراد میں سے ایک ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 41۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ایک متاثر کن واز فرمایا جس سے دل اللہ کی ناراضی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کیا کرتا ہے، آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل کرو، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہو، اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، اسے داڑھوں سے پکڑ کر رکھنا، یعنی اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا واز فرمایا جس کے اثر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل
اللہ کی ناراضی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا واز ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت، تو آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ میرے بعد وہی شخص کجروی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تمہیں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا، اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا اور امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں لے جایا جائے چلا جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 43۔